بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 اور 10۔ کل ہم نے آیت نمبر 8 تک کلام کیا تھا، جس کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ و عم نوالہ نے اہل ایمان کو یہ خبر دی تھی کہ اللہ ان کے سینوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دے گا، ان کو کفر سے، فسق سے، نفاق سے نفرت دے دے گا، عصیان سے۔ آج والی آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے مسلمان میں گروہوں میں صلح کا ذکر کیا۔ رب نے اعلان کیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کر دو اور عدل کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ مفسرین کرام نے اس آیت بینات کے کئی نزول لکھے ہیں، لیکن جو نزول زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بخاری شریف کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ میں تشریف لائے اور آپ نے اس بنجر زمین کو آباد فرمایا، تو چند انصار لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے جائیں تو اچھا ہوگا کہ وہ صاحب اقتدار، صاحب طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان انصار کی رائے اور مشورے سے عبداللہ بن ابی کی طرف گئے، جبکہ وہ بنجر زمین میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوشت کے اوپر سوار ہو کر گئے اور وہاں پر سواری سے اترے تو وہاں پر دراز گوش نے پیشاب کر دیا۔ عبداللہ بن ابی کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے دور ہٹو، اس دراز گوش کو دور کرو، اس میں بڑی بدبو ہے۔ ایک انصار صحابی کو جملے پسند نہ آئے۔ امام بخاری لکھتے اس انصار صحابی نے کہا اے ابی، تو جانتا نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوشت کے پیشاب کی خوشبو جو ہے تیری عطر و مشک سے زیادہ بہتر ہے، تیری عطر و مشک اس سے کمزور ہے، اس پر
عبداللہ بن ابی کے ساتھی انصار میں سے کسی نے جواب دیا۔ نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جب لے گئے، معاملات تکرار بڑھتا گیا، اور تکرار بڑھتے بڑھتے صحابہ انصار میں اور عبداللہ بن ابی کے لوگوں میں، گروہ میں بات تلخی بڑھتے ہوئے ہاتھا پائی پہ، مار کٹائی کے اوپر آ گئی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صلح کرا دی۔ حضرت سہیل بن سعد کا ابی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک گروہ میں یہ دو لڑائیاں شروع ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے فرمایا کہ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ تو رب کائنات نے وہ ذکر کیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمان کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔ اگر ہم اسی چیز کو لیں کہ صلح کرانے پر یہی کردار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہزادے، یعنی وہاں تو عبداللہ بن ابی کا معاملہ تھا، یہاں پر دونوں صحابی رسول کا معاملہ اور دونوں طرف گروہ مسلمانوں کا معاملہ تھا، اور رب نے مسلمانوں کے گروہ میں صلح کی بات کی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور سید علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ جن بڑے بیٹے جب سید حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو سیدہ خاتون جنت کے شہزادے ہیں، آپ کے متعلق فرمایا میرا بیٹا حسن جو ہے یہ سید ہے اور یہ دو مسلمانوں میں صلح کرائے گا۔ سیدہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے جب سید علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ شہید ہو گئے اور آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین منتخب کیے گئے، آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی، یعنی 6 ماہ کے بعد آپ نے صلح کی۔ وہ حضور کی جو غیب کی خبر انہوں نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ دو مسلمانوں میں صلح کرے گا، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم میں وصال شہادت کے بعد آپ نے 6 مہینے گزرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گروہ مسلمان تھا اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان تھے، ان دونوں کو مابین صلح کی۔ یعنی قرآن کی اس صاحب حضرت حسن نے عمل کیا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب دو گروہ لڑیں ان میں مسلمان صلح کرا دیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور اگر کوئی مسلمان گروہ میں ایسا کوئی شخص ہو جو صلح کے بعد پھر جھگڑا کرے اور معاملات کو بڑھائے، تو رب کہتے ہیں جو صلح کرانے والی جماعت ہے وہ اس مظلوم کے ساتھ مل جائے اور اس وقت تک اس ظالم سے لڑتی رہے، جنگ کرتی رہے جب تک وہ ہدایت پر نہ آ جائے، اللہ رب العالمین کے حکم کو مان لے، اور جب مان لے اور راہ راست پر آ جائے اور دین متین پہ عمل کا سلسلہ شروع کر دے، پھر کیا کریں؟ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر اس میں صلح عدل کے ساتھ کرا دی جائے۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ جو ہے عدل کرنے والے کو پیار کرتا ہے، اللہ کو محبوب ہے بندہ جو عدل کرے۔ اور پھر مسلمان کا رشتہ اللہ نے کیسا بنایا؟ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، مسلمان بھائی ہیں، رب کہتا ہے یہ بھائی ہیں۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے معاملات پر تنازع بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مرنا جینا ختم کر دیا جاتا ہے، قطع تعلق کر دیا جاتا ہے۔ رب نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اور مسلمان کو بتایا یہ بھائی ہیں، اور ان کا حال کیا ہو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، وہ دو بھائیوں میں صلح کا ہے جو کیونکہ مسلمان بھائی ہیں۔ اب اگر کوئی دیکھے یہ لڑ رہے ہیں ان میں صلح کرا دے، اللہ سے ڈرے، لَعَلَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈرے اس دیکھتا کہ اللہ تم پر رحمت فرمائے۔ یعنی اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اگر کسی میں لڑائی دیکھے تو یہ کام نہ کرے کہ ان کو لڑائی بڑھائے، ان میں آگے پیچھے کی باتیں پھیلا کے معاملات خراب کرے، بلکہ کوشش یہ کرے کہ کسی طرح سے رفع دفع ہو، معاملات سلجھے اور آپس میں صلح ہو جائے۔ اللہ رب العالمین مسلمان میں اتحاد و اتفاق کی دولت برپا فرمائے۔ اللہ مجھ اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔